جا کے اترے گی۔ اسی طرح جو باقی نسخہ جات ہیں وہ موقع کے حساب سے، موسم کے حساب سے، دیکھیں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ نسخے ایسے ہیں جو سردیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اور بعض ایسے ہیں جو گرمیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ الگ الگ آپ کو بتائے جائیں گے، اور الگ الگ طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں آپ کو گھریلو ٹوٹکے بھی بتائے جائیں گے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ آواز اچھی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت تفصیل ہے۔ جیسے میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا اور حکیم صاحب سے میں نے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، تو بہت ساری باتیں مجھے انہوں نے بتائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ نعرے لگانے کے لیے بعض اوقات پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ پارٹیوں کو ایڈوانس ان کی بکنگ کرتے ہیں تو یہ نعرے لگاتے ہیں۔ تو اگر حکیم صاحب کہنے لگے کہ اگر ایک پارٹی نے بکنگ کر لی کسی سیاسی جلسے میں نعرے لگانے کی، اور ریسنٹلی ساتھ ہی جو ہے وہ دوسری پارٹی نے بھی رابطہ کر لیا، تو اب گلا ایک پارٹی میں آپ نعرے لگائیں گے، آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو یک دم آپ کو گلے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ کا گلا خراب ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں یہ میرے لیے بھی ایک نئی معلومات تھی، مجھے بھی اس طرح کی باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال حکیم صاحب نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اسی طرح ڈاکٹرز میڈیکل کے جو تھے ان سے میں نے مشورہ کیا، کنسلٹ کیا، اور یہ سارا ہم نے نسخہ جات اور مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا۔ اچھا، پھر ہم بات کریں گے نعت کے تلفظ، ادائیگی، درست ادائیگی، پرناؤنسیشن، کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک پرناؤنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ۔ اب اس کو لکھنے میں جب یہ تو اور تو ایک ہی جیسا ہے اور اس کے اوپر پیش بھی ہوتی ہے، اب کوئی پڑھتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اب تو زندہ ہے واللہ میں اور تو زندہ ہے واللہ میں فرق تو ہے نا۔ اسی طرح علم الصرف ہے صاد سے، اور ایک جو ہے وہ صرف ہوتا ہے کہ صرف اتنا سا مجھے کچھ چیز عنایت فرما دیجیے، صرف میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں صرف۔ ایک ہوتا ہے علم الصرف، الفاظ کو پھیرنا، یہ ایک پورا ایک علم ہے جو درس نظامی والوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صرف، کپڑے دھونے والا۔ اب یہ دیکھیں لکھنے میں بظاہر مطلب لکھنے سمجھنے پڑھنے میں یہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ان کو بالکل ان کے مفہوم کو جدا بنا لیتا ہے۔ پڑھنے میں بذات مطلب پڑھنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اتنے مختلف نظر نہیں آئیں گے۔ صرف اور صرف، یہ دیکھیں نا تھوڑا سا مطلب زیر زبر کا فرق ہے، حرکت کا فرق ہے، اور یہ پورے کا پورا مفہوم چینج ہو گیا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں نعت خوانی میں بھی آتی ہیں کہ جو تھوڑا سا پرناؤنسیشن آپ چینج کرتے ہیں تو پورے کا پورا مطلب، پورے کا پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے، اور جو علماء، نعت خواں اور پڑھی لکھی جو عوام بیٹھی سن رہی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نعت خواں بیچارہ اندر سے خالی ہے، اس نے کہیں سے نعت کاپی کر کے، کہیں سے نعت اس نے ریکارڈ مطلب پڑھ تو لی ہے، اب اس نے نعت خوانی کر تو رہا ہے لیکن اس کو نعت خوانی کے بارے میں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ اچھی نعت خوانی نہیں کر رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ نعت خوانوں سے مختلف رابطے آپ کے کروائے جائیں گے۔ جیسے آپ کسی شہر میں باب المدینہ کراچی میں جاتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو مشہور نعت خواں ہیں، اویس رضا قادری صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بہت سارے نعت خواں میں نام لوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو ان نعت خوانوں سے ملاقات کیجیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چاچو ماموں کے گھر ہم جاتے ہیں، جیسے باب المدینہ والے یا کراچی والے کسی لاہور شہر کی طرف، مرکز الاولیاء کی طرف آئے، تو اب یہاں پہ ان کا قیام ہے کوئی 5-6 دن، تو ظاہری بات ہے دادا دربار تو جانا ہے نا، دادا دربار جانا ہے، یہاں کے نعت خوانوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ بعض کا ٹی وی چینلز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعض کا اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑ جاتا ہے، تو اس شہر کے نعت خوانوں سے جب آپ اس شہر کے نعت خوانوں سے آپ کے رابطے ہوں گے تو آپ ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ عرب شریف میں ہیں اور آپ کو کوئی گاڑی میں، کسی بس میں کوئی نعت خواں نظر آیا، کوئی مشہور نعت خواں ہے، کوئی فیمس پرسنالٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو نعت خواں ہیں، یہ ان کی جو لسٹ ہے یہ تقریباً 300 کے قریب شاید بنتی ہے، تو یہ آپ کو نمبرز دیے جائیں گے ان کے کہ آپ کسی بھی نعت خواں سے رابطہ کرنا چاہیں، کسی بھی علاقے میں جانا چاہیں
تو وہاں کے نعت خوانوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، عرب شریف کے نعت خواں، پاکستان کے نعت خواں، اور حتیٰ کہ انڈیا کے کچھ نعت خوانوں کے بھی آپ کو نمبر انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے تاکہ اترے گی۔ اسی طرح جو باقی نسخہ جات ہیں وہ موقع کے حساب سے، موسم کے حساب سے، دیکھیں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ نسخے ایسے ہیں جو سردیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، اور بعض ایسے ہیں جو گرمیوں میں استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ الگ الگ آپ کو بتائے جائیں گے، اور الگ الگ طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں آپ کو گھریلو ٹوٹکے بھی بتائے جائیں گے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ آواز اچھی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت تفصیل ہے، جیسے میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا اور حکیم صاحب سے میں نے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، تو بہت ساری باتیں مجھے انہوں نے بتائیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ نعرے لگانے کے لیے بعض اوقات پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ پارٹیوں کو ایڈوانس ان کی بکنگ کرتے ہیں تو یہ نعرے لگاتے ہیں۔ تو اگر حکیم صاحب کہنے لگے کہ اگر ایک پارٹی نے بکنگ کر لی کسی سیاسی جلسے میں نعرے لگانے کی، اور ریسنٹلی ساتھ ہی جو ہے وہ دوسری پارٹی نے بھی رابطہ کر لیا، تو اب گلا ایک پارٹی میں آپ نعرے لگائیں گے، آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو یک دم آپ کو گلے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ کا گلا خراب ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں یہ میرے لیے بھی ایک نئی معلومات تھی، مجھے بھی اس طرح کی باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال حکیم صاحب نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اسی طرح ڈاکٹرز میڈیکل کے جو تھے ان سے